اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا الکریم سیدنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں شیلا حسین آپ کی خدمت میں حاضر خدمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو پروردگار عالم نے ہمیں بیش بہا نعمتیں عطا کی، مانگ کر تو عطا کی مگر بن مانگے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ان نعمتوں میں نعمت عظمیٰ آل محمد اہل بیت علیہ السلام کے در سے ہم سب کو متمسک کیا۔ یہ کرم ہے اس پروردگار عالم کا، جس طرح ہر نعمت میں پروردگار عالم نے کوئی نہ کوئی نعمت عظیم یا نعمت عظمیٰ قرار دی، بالکل ایسے ہی تمام تر مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ماہ رمضان کو قرار دیا۔ یہ بھی پروردگار عالم کا کرم ہے کہ مجھے اور آپ کو اس مہینے میں مہمانی کا موقع عنایت کیا۔ 10 رمضان المبارک جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی یعنی خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کا دن۔ آج انشاءاللہ تھوڑا ذکر کریں گے اس محسن اسلام کے لیے کہ نگاہ خدا میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مقام کیا مقام تھا۔ آج جن کی وفات کا دن ہے 10 رمضان المبارک، جناب خویلد کی دختر، والدہ کا نام ان کی فاطمہ ہی تھا، اور وہ بی بی فقط ملکۃ العرب نہیں تھی بلکہ وہ موتیوں کی مسکن، وہ عصمتوں کی ملکہ، وہ تمام تر جہان پر احسان کرنے والی محسنہ اسلام، وہ فخر قریش، وہ بی بی کہ تمام تر مسلمانوں کے لیے بہترین کار خیر کرنے والی بی بی، جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ کو ایسا حوصلہ عنایت کیا کہ اسلام پر تمام تر مال غنیمت کو لٹا دیا۔ ایک آیت کی تلاوت کی گئی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پروردگار عالم سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں۔ اب دیکھیے کہ پروردگار عالم نے اس بی بی کو، اس محسنہ اسلام کو اگر احسان کا بدلہ دینا چاہا تو فاطمۃ الزہرا صدیقۃ الکبریٰ ام المؤمنین مادر حسنین فاطمۃ الزہرا جیسی دختر عنایت کی، جیسے جناب ابو طالب کو شیر خدا جیسا بیٹا دے کر احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے سے دیا۔ شہزادی خدیجۃ الکبریٰ تاریخ گواہ ہے کہ جب 25 برس کی عمر میں رسول خدا سے ان کا عقد ہوا، کہا جاتا ہے زندگی بھر سوائے شہزادی خدیجہ جب تک حیات رہیں انہوں نے کوئی دوسرا ازدواج بھی نہ کیا، یعنی ان کی محبت کا یہ عالم تھا۔ وہ شہزادی خدیجۃ الکبریٰ سے بہت محبت کرتے تھے، اگر دولہا بنے تو فقط خدیجہ کے لیے بنے، اور کہا اس کے بعد جتنی بھی ازدواج ہوئی اور جتنی بھی زوجہ لائی گئیں تو ان کی خدمت میں لائی گئیں، اور 51 برس کی عمر کے بعد آئیں۔ اب اس پوری زندگی میں جتنا عرصہ وہ رسول اللہ کے ساتھ رہیں، کہا رسول اللہ کو وہ حوصلہ دیا، اور یہاں تک کہ ان کی وحی، پہلی وحی میں بھی وہ ان کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ کون ہے وہ بی بی کہ جنہوں نے فرض نمازوں سے پہلے بھی نمازیں ادا کی، جنہوں نے بارگاہ رسول میں خزانوں کے منہ کھول کے رکھ دیے؟ یہ وہ بی بی تھیں کہ جس بی بی نے اپنی آسائش اور اپنے آرام کو چھوڑ کر جس طرح رسول اللہ کے حالات میں ان کا ساتھ دیا، جبکہ کفار مکہ
تمام تر رسول اللہ کے خلاف تھے، اور کچھ چند لوگ ہی ان پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ ان حالات میں جناب خدیجہ نے جناب رسول خدا کا ساتھ دیا۔ یہ وہ ام المومنین ہے، یہ وہ مادر فاطمہ ہے کہ جن کے بطن سے خدا نے 3 بیٹے تو دیے، مگر آزمائش ایسی کہ وہ 3 بیٹے چلے گئے، اور کفار مکہ رسول اللہ کا جب مذاق اڑانے لگے۔ کہا کہ مرتبہ جب دکھی ہو کر وہ اپنے گھر سے باہر گئے جناب قاسم کی وفات کے بعد، کہا عاص بن وائل جو انتظار کیے ہوئے تھا، اس دکھی رسول کو اور زیادہ پریشان کرنے کے لیے تانے دینے لگا کہ کیا تمہاری نسل کبھی باقی نہیں رہے گی؟ کہا فقط رسول کائنات کی نگاہ افسوس، نگاہ غم آسمان کی جانب اٹھی، وہاں جبرائیل امی وہی لے کر آئے کہ ان قریب تمہیں تمہارا رب وہ کچھ عطا کرے گا کہ تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ گے۔ رسول خاموش رہے، اور واقعی اس احسان کا بدلہ جناب خدیجہ کو کچھ ایسے دیا، رسول کائنات کو کچھ ایسے دیا کہ سوائے ایک بیٹے کے، جو آخری ایک بیٹا تھا جناب ماریا سے، کہا وہ بیٹا بھی ایک وقت میں جب رحلت پا گیا، کہا ایک بار رسول اللہ کو معراج کے لیے پروردگار عالم نے آسمان پہ بلایا، کہا یہ وہ تحفہ ہے کہ جو تمہیں زمین پر نہیں دیا جائے گا، اسے اسلاف سے نہیں گزارا جائے گا، بلکہ تمہیں آسمان پر بلایا جائے گا۔ میرے محبوب میری مہمانی کو قبول کیجیے، یہاں تک کہ وہ معراج عطا کی، نور خدا سے ایک نور ایسا عطا کیا کہ سیب بہشتی کی صورت میں رسول نے تناول کیا، اور جناب فاطمہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی۔ یعنی یہ شرف، اگر میں کہوں کہ ان کے شرف کے لیے ہی کافی ہے کہ رسول کائنات جیسا شوہر اور جناب فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی جناب خدیجہ کو خدا نے عنایت کی، یہ شرف انہیں بخشا کہ ان کے بطن سے فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی آ گئی۔ بہت ہی تکلیفوں کے بعد جب رسول کائنات شیب ابی طالب میں موجود تھے، کہا ایک وقت ایسا آیا کہ جناب خدیجہ جو سارے امت پر احسان کرنے والی، اونٹوں کی قطار عطا کرنے والی، سونے کے سکوں میں اگر ان کے مال و زر کو تبدیل کر دیا جاتا تو پہاڑ کی مانند بلندتے، حتیٰ کہ اتنے پہاڑ بن جاتے کہ پیچھے کے لشکر نظر نہ آتے، کہا وہ بیوی آج پانی کے لیے ترستی رہی۔ شیب ابی طالب میں وہ وقت آیا کہ زہریلی جڑی بوٹی چوستی رہیں، جناب فاطمہ بھی 5 برس کی تھی۔ خدا کسی بیٹی کو اس کی ماں کی وہ حالت نہ دکھائے جو جناب فاطمہ نے دیکھی۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب زہریلی جڑی بوٹی چوستی رہیں، جناب فاطمہ ننھے ہاتھوں میں جام لیے ڈھونڈتی رہیں کہ کہیں سے پانی مل جائے۔ لوگ کہتے ہیں کربلا سن 61 ہجری میں واقع ہوئی، نہیں بیویوں، نہیں عزیزان، کربلا شیب ابی طالب سے ہی ابتدا ہو چکی تھی کربلا کی، یہاں تک کہ جناب فاطمہ بی بی سکینہ کی طرح جام لیے اپنی ماں کے لیے پانی تلاشتی رہی، پانی نہ ملا۔ کا ایک بار جناب خدیجہ کا وہ آخری وقت آیا، جناب رسول خدا اور جناب فاطمہ کو طلب کیا، آخری وصیت کی، ایک وصیت یہ کی کہ اے کائنات کے رسول، اے رسول خدا، مجھے خدیجہ کو معاف فرمانا، مگر میری فاطمہ کو میں نے بڑے نازوں سے پالا ہے، کبھی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیے، دیکھیے گا فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ یہ سننا تھا، خود رسول کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہا ایک مرتبہ جب رسول کائنات گریا کرنے لگے تو 2 انگلیوں کو بلند کیا، اور ان انگلیوں کے درمیان میں کچھ منظر نظر آیا۔ جناب خدیجہ نے دیکھا کہ ایک گھر ہے جہاں لوگ آگ لیے، لکڑیاں لیے، تلوار لیے، نیزے لیے، کا ایک مرتبہ ایک برقع پوش بی بی کو تماچے لگا رہے ہیں، کہا یہ ظلم کس مستورہ پر کیا جا رہا ہے؟ یہ کون ہے یا رسول خدا کہ جن کے پر ظلم آپ مجھے دکھا رہے ہیں؟ کہا یہ تمہاری بیٹی فاطمہ ہے۔ کہا یہ سننا، کہا یہ رونے لگی کہ ہمارے بعد ہماری فاطمہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ کہا ایک اور وصیت کی، کہا کہ اپنی ابا کو میرے کفن کی طرح مجھ پر اڑا دینا۔
کہا ایک مرتبہ جناب فاطمہ نے اس خواہش کو بھی اپنے بابا سے بیان کیا. رسول خدا نے ایک وقت آیا کہ جب جناب خدیجہ کی رحلت ہو گئی، وہ بھی جدا ہو گئی اپنی ماں سے، اور کہا ایک مرتبہ جب رسول خدا نے قبر کا انتظام کیا، اس قبر کو کھود کر کچھ دیر اس قبر میں خود لیٹ گئے. کہا ایک مرتبہ اپنی ابا کو جیسے ہی کھولا اور ان کے لاش پر، ان کے جسم پر اڑھایا، جسم مبارک کو جیسے ہی دفنانے کے لیے ڈالا گیا، کہا جبرائیل امی آئے اور آ کر ایک بہشتی کفن لائے اور کہا یہ کفن خداوند عالم نے اس بیوی کے لیے بھیجا اپنی جانب سے تحفے کے طور پر. ہاں بیویوں، یہ آج ہی کا روز تھا کہ جب شہزادی فاطمہ یتیم ہو گئی، اور فقط یتیمی کا داغ لے کر بڑی نہ ہوئی. ایک وقت ایسا آیا کہ محسن اسلام کے نواسے محسن کو بھی بے دردی سے مار دیا گیا، گھر کو جلایا گیا، بیت علی میں آگ روشن کی گئی، یہاں تک کہ محسن شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون فسیعلمون الذین ظلموا ای منقلبون. دعا ہے پروردگار عالم سے کائنات کی ملکہ خدیجۃ الکبریٰ جناب فاطمۃ الزہرا کی عظمت کا واسطہ ہماری تمام تر مشکلات کو آسان کیجیے گا، اور آج کے روز کے صدقے میں تمام تر عالم اسلام پر احسان کرنے والی محسن اسلام کے صدقے میں تمام تر شیعیان علیہ السلام کو، مسلمانان علیہ السلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا. رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے.